میں فردوس شیخ 1 to 1 اسکوپ میں آپ کا سواگت ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہے ایک خاص شخصیت اسلم اقبانی، جو میڈیکل فیلڈ میں اور دوسرے فیلڈ میں سوشل ورکر ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اسلم صاحب، آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیے۔ آپ نے جیسا میرا ایک انٹروڈکشن دیا کہ میں سوشل فیلڈ کے اندر کام کرتا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے اس فیلڈ میں پچھلے قریباً 20 سے 25 سال سے جدوجہد کر رہا ہوں، اور ان لوگوں کی بھی میں خود مدد لیتا ہوں۔ ایسی سنستھائیں جو اس فیلڈ میں کام کرتی ہے ان کا بھی ایک سہیوگ لیتا ہوں اور ان کو دیتا بھی ہوں۔ اور میرا ایک میڈیکل فیلڈ اور ایجوکیشن فیلڈ کے اندر جو سوشل ورک ہے کے تعلق سے جو میں نے اپنا کام کرنے کی کوشش کی، اس کی ایک وجہ ہے کہ آج موجودہ دور کے اندر اس طرف دھیان ہر کسی کا نہیں ہوتا ہے، یا پھر اس کے اندر جو اخراجات ایسے ہوتے ہیں زیادہ تو لوگ اس کو افورڈ نہیں کرتے ہیں، اور لوگ پھر اس کو اوائڈ بھی کرتے ہیں کہ اسے اتنا پیسہ نہیں دیا جا سکتا جس سے اس کا علاج یا ایجوکیشن کیا جا سکے۔ اسی لیے ہم اس فیلڈ کے اندر کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بہت سارے جیسے مرض ہے، جیسے کینسر ہے، ڈائبٹیز ہے، ہارٹ اٹیک ہے، اس فیلڈ کے اندر ایسے جو مریض ہوتے ہیں جو غریب ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں، جو اتنا لاکھوں روپے افورڈ نہیں کرتے ہیں، تو ہم اسے اول تو گائیڈ کرتے ہیں، اور پھر ڈاکٹروں سے ایسا کنسلٹ کرتے ہیں، انہیں بھی ایسے ہی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ ان ایسے لوگوں سے زیادہ چارج نہ کریں، اور باقی کا پیسہ جو ان کے پاس نہیں ہوتا ہے جتنا، اس کا ہم انتظام کرتے ہیں اور انہیں دیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ حالر اور میمن جماعت کے خزانچی ہے کوئٹہ کالونی ناگپور کے، تو آپ کیسے یہ اخراجات یہ کرتے ہیں، لوگوں میں دیتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، اسٹوڈنٹ کی مدد کرتے ہیں؟ جی، تو حالر میمن سوسائٹی کا جو میں ٹریزرر ہوں، وہ ایک سنستھا ہماری کمیونٹی کو بلانگ کرتی ہے، میمن سماج کو صرف۔ جی۔ تو اس کے بعد بھی ایک مسلمان کی حیثیت سے جو اللہ نے مجھے دیا ہے مدد کرنے کی، جو مجھے حکم دیا، وہ فنڈ میں ذاتی فنڈ سے بھی میں لوگوں کی مدد کرتا ہوں، اور عوام الناس یعنی جو مسلمان دوسرے بھی ہیں ان کو بھی اس طرف راغب کرتا ہوں، تاکہ وہ جو پیسہ جو اللہ نے انہیں حکم دیا ہے کہ وہ غریبوں کی مدد کریں، اس فنڈ سے بھی میں لوگوں کی مدد کرتا ہوں۔ اور میمن کمیونٹی کے تعلق سے جو حالر میمن جماعت سوسائٹی اپنی کمیونٹی کے اندر وہ کام کرتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ تم اپنے قرابت داروں کی مدد کرو۔ تو اس طرح سے وہ کمیونٹی جو ہے، میمن کمیونٹی ہمارے اس شہر میں کام کرتی ہے، جو اس کے اندر فنڈ جو انکم سورس جو حالر میمن جماعت سوسائٹی کا ایک ہال ہے، اس سے جو انکم ہوتی ہے وہ سارا غریبوں پہ خرچ جماعت کرتی ہے۔ جس طرح میمن ہونے کے ناطے آپ بزنس مین ہیں، تو آپ کا بزنس کیا ہے؟ ہاں، ہمارا جو بزنس ہے، فیملی بزنس، وہ یہ ہے کہ ٹمبر کا، لکڑی کا کاروبار ہمارا ہے۔ اور ہمارا یہ سمجھو اس شہر میں جب بھی ہمارے آبا اجداد آئے گجرات سے، تب سے ہمارا ٹمبر کا کاروبار انشاءاللہ ہے۔ ہم اس کو بھی ابھی اس کے اندر ہم ابھی بھی شامل ہیں، ٹمبر کا ہی ہمارا کاروبار ہے اس شہر میں، لکڑی کا۔ آپ اپنے خیالات بتائیے، فیمیل جیسے بھرون ہتیا، فیمیل پیسٹیسائڈ، اس کے بارے میں آپ کے خیالات کیا ہے؟ جی، یہ آج جو مسئلہ ہے یہ ہر دور میں رہا، یہ ہر دور میں رہا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر 1400 برس پہلے جو آیتیں اللہ نے اتاری، اور اس میں اس بات کی وضاحت کر دی اور نشاندہی کر دی انسانی نسل کے سامنے کہ ہم ان بچیوں سے سوال کریں گے کہ انہیں کس جرم میں زندہ دفنا دیا گیا۔ یہ قرآن کے اندر آیت موجود ہے، پن افسوس اس بات کا ہے کہ اس آیت کے تعلق سے مسلمان جو ہے غور و فکر نہیں کرتے، اور ہمارے سماج کے اندر اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ آیت ہمیں کس طرف راغب کر رہی ہے، کہ اللہ کیا ان سے جو سوال کرے گا کیا وہ کسی جرم میں پکڑی جائیں گی؟ نہیں، ان کا آخر کیا جرم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر سورہ نحل کے اندر 16 نمبر کی صورت میں فرمایا، اور کہا کہ جب لڑکی کی پیدائش ہوتی ہے کسی کے گھر میں تو وہ مایوسی کا سبب بناتا ہے اپنے آپ کو، اور وہ اس دیکھتا ہے کہ میرے گھر لڑکی پیدا ہوئی ہے تو وہ منہ چھپا کے بھی پھرتا ہے۔ اس طریقے کا عمل انسان کرتے ہیں، بعض وقت ہم بھی اس میں اہل ایمان بھی شامل رہتے ہیں۔ تو اس طرف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آخر
یہ وجہ کیا ہے ان کی کہ جب لڑکی پیدا ہوتی ہے ان کے گھر میں تو یہ مایوسوں کا سبب کیوں بناتے ہیں؟ تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو ذلت سے پالے. ذلت کیا چیز ہے کہ اس کو معلوم پڑتا کہ یہ جو لڑکی ہے مجھ پہ بوجھ ہے، وہ بوجھ سمجھ کے اسے پالتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تاکید کی کہ تم لڑکیوں کی پرورش خوشی خوشی کرو. تو یہ اویئرنیس کیسے لانا چاہیے سماج میں، لوگوں میں؟ ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے مختلف آیتوں کے اندر اس بات کی وضاحت کی ہے، اور جو ایمان رکھتا ہے اس پر، خاص کر ہم لوگ یعنی مسلمان جو ہم آپ کو کہتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ انسانی نسل کے سامنے ایک نمونہ پیش کرے. جب ان کے گھر میں پیدا ہو لڑکی تو خوشی منانا چاہیے، اور جو اس کے حقوق اللہ نے واضح کیے ہیں اسے ادا کریں. جیسا اگر وہ لڑکی ہے اس کو ایک رائٹس ہے باپ کی ملکیت میں. جی ہاں. اگر بہن ہے تو اس کو بھی رائٹس ہے اس کے بھائی کی ملکیت میں. اگر وہ کسی کی بیوی ہے تو اس کو رائٹس ہے اس کے شوہر کی ملکیت میں. اگر وہ کسی کی ماں ہے تو اس کو رائٹس ہے اپنے اولاد کی ملکیت میں. تو یہ سارے حقوق جو عورت کے ہیں، اور نکاح کے وقت جو اس کا حقوق ہے مہر کی شکل میں، اور جو رائٹس ہے اس کو نان نفقے کا شوہر کی یعنی اس کے بدل میں نکاح کے، وہ سارے جو رائٹس ہیں ہم عین قرآن و سنت کے مطابق اسے ہم دیں. اگر ہم انشاءاللہ جب یہ دیں گے اور ایک نمونہ ہم خود بنیں گے انسانوں کے سامنے، تب آنے والی جو نسل ہے یا جو موجودہ نسل ہے جو ایمان نہیں لائی ہے، جنہیں معلوم نہیں ہے قرآن کیا ہے، سنت کیا ہے، اللہ کیا ہے، اس کا رسول کیا ہے، تو جب یہ سارے نمونہ ہم خود پیش کریں گے تب انہیں یہ ساز کا احساس ہوگا کہ یہ جو دین ہے تعلیم وومن رائٹس کی بھی یہ دیتا ہے. یہ صرف مسلمانوں کی عورتوں کو یا کسی عورت کو پردے کا حکم نہیں دیتا، صرف عورت کو نہیں دیتا، وہ مرد کو بھی دیتا ہے کہ اللہ حکم دیتا ہے مردوں کو تم اپنی نگاہیں نیچی رکھو. یہ عدل والا دین ہے، کسی پہ ظلم انسان کا اللہ نے کسی پہ نہیں کیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کا حل کیسا کیا جائے، یہ ساری چیزیں ہم کیسی روکیں. ایک سوال میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ عورتوں کے لیے جو حق کے بارے میں ہے آپ تھوڑا تفصیل سے بتائیے. کس معاملے کے حق میں، شوہر کے یا وومن رائٹس کے بارے میں؟ وومن رائٹس. تو وومن رائٹس جو مختلف اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا ہے کہ ایک تو رائٹ اس کا جو ہے کہ اس کی پرورش جو ہے جس طریقے سے ہم ہمارے لڑکوں کی کرتے ہیں اسی طریقے سے خوش فہمی کے ساتھ خوشی کے ساتھ اس کا حق ہم ادا کرے. جی بالکل. لڑکے میں اور لڑکی میں فرق بالکل نہ کرے. ایک تو یہ اس کا حق ہے جو ہم اسے دیں بچپن سے لے کے جوانی تک. اور جو علم ہم سکھانا چاہتے ہیں لڑکوں کو بالکل ویسے ہی ویسا علم ہم اس لڑکی کو بھی لے جانا پسند کریں. اگر یہ سارا معاملہ ہے ہمارا تو ہم ہماری بچیوں کے ساتھ انصاف کریں گے اور اس کا حق ہم ادا کریں گے. اب دوسرا معاملہ ہے کہ جب اس کا نکاح کا مسئلہ آتا ہے تو آج یہ موجودہ دور کے اندر اور ہر دور میں کیا وجہ بنی، یہ ایک ایسی وجہ ہے نکاح کی یا شادی کی یا ویڈنگ کی، کسی بھی شکل میں کوئی بھی قوم میں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اس کے زندگی میں ایک مرحلہ آتا ہے کہ وہ نکاح کرتی ہے. بس ایک نکاح ایسا معاملہ ہے جو موجودہ دور کے اندر ایک فساد کی جڑ بنی ہوئی ہے. یہی وجہ ایسی ہے کہ جس کے اندر اس کے باپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ مجھے یہ بوجھ ہے یا میں یہ نہیں کر سکتا ہوں تو اس کو تکلیف ہوگی. یہ سارا خیالات ہے نا اس کو نکاح کے وقت یا آتے ہیں یا جب وہ پرورش کرتا ہے اس کے سامنے ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ اس کی نکاح ہوں گی کہ نہیں ہوں گی یا کیسا لڑکا اسے ملے گا، آگے والی زندگی کیسی گزرے گی. یہ ساری فکر جو ہے اس کے باپ کو لاحق ہوتی ہے. ہم کسی بچی کے باپ ہیں ہمیں بھی یہ ہوتی ہے. کیوں کہ یہ معاشرہ جو ہے موجودہ دور میں یہ ظلمانہ معاشرہ ہے. نکاح کے اندر مہر کا حق جو ہے عورت کا ہے جو آج اسے دیا نہیں جاتا. معیاری حق ہے، جس معیار کے جو خاندان ہے اس معیار سے اس کا حق دیا جائے گا، مہر اس کی مقرر کی جائیں گی. پر موجودہ دور میں اس پہ عمل کیا نہیں جا رہا. ولیموں میں 4 سے 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ خرچہ کیا جا سکتا ہے، کر رہے ہیں لوگ اپنی حیثیت کے حساب سے. اپنی حیثیت کے حساب سے مہر مقرر نہیں کر رہے. تو اس کا ایک حل آسان ہے کہ کوئی اگر 4 لاکھ روپے ولیمے میں خرچ کرنا چاہتا ہے تو چارانہ اس میں کٹوٹی کر دے اور وہ 1 لاکھ روپے خوشی خوشی اپنی عورت کو جو ہونے والی اس کو مہر ادا کر دے. یہ آسان طریقہ ہے پر ہم اسے نہیں کرنا چاہتے. کیوں کہ ہم اسے اس کا حق دینا
نہیں چاہتے، جس کو اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ مہر جو تم اپنی عورتوں کے خوشی خوشی ادا کرو، تو اس کے اندر ہماری کمی ہے. ہم تو کہتے ضرور ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ اس کے رسول پہ ایمان رکھتے ہیں، پر ہم اس کے حق ادا نہیں کرتے. اس کے برخلاف جب ایک مسلمان نکاح کرتا ہے تو وہ قاضی اس سے عہد لیتا ہے کہ یہ جو لڑکی ہے تیرے کو ہم نکاح میں دے رہے اس شرط میں کہ نان نفقے کی ذمہ داری تیری اس کی ہوگی. پر اس کے برخلاف وہ دہیج لینے پہ آمادہ ہے، وہ اس کے برتن پہ کھانا چاہتا ہے، اس کے بستر پہ سونا چاہتا ہے، اس کے لائے ہوئے فرنیچر کو استعمال کرنا چاہتا ہے، اس کے ٹی وی سے دیکھنا چاہتا ہے، پر وہ عہد جو لیتا ہے اس کے خلاف اس کا عمل ہے موجودہ دور میں. تو یہ ساری جو کمی ہے اس کا آسان طریقہ ہے. لوگ مجبوری کا نام لیتے ہیں کہ اب ہم لڑکی والے کیا کریں گے، تو یہ ہمیں کرنا پڑتا ہے. تو سب سے آسان طریقہ اس کا مسئلے کا حل ہے اس دور میں، جہاں تک میں سمجھتا ہوں. اور اس بات پر اگر ہم عمل کر لے تو انشاءاللہ 20 سال کے اندر یہ جو ہے معاملہ اس ملک سے، اس دنیا سے ہٹایا جا سکتا ہے. ہر آدمی یہ سوچ لے کہ اپنے یہاں جو لڑکا پیدا ہوگا ہم اس کی نکاح سادگی سے کریں گے، ہم کوئی بھی ڈیمانڈ آگے نہیں کر رکھیں گے، کوئی ایسی چیز ہم اس سے لیں گے نہیں، ایک چیز بھی ہم نہیں لیں گے. مہر اسے ہمارے معیاری طور پہ ہمارے حیثیت کے حساب سے ہم دیں گے. جب ہم ہمارے بچے کی لڑکی کی شادی سادگی سے کریں گے تو کسی نہ کسی لڑکی کا فائدہ تو ہوگا. تو یہ مسئلے کا حل اتنا ایزی ہے، پر ہم نے کیا کرے بہت سارے رواج اور ہر دھرمی کی بنیاد پر اور مجبوری کا نام لے کر کہ ہم مجبور ہے یہ ہمیں کرنا ہی پڑے گا یا کرنا ہی پڑتا ہے، تو اللہ اس مجبوری کو کبھی معاف کرنے والا نہیں. کیونکہ حل موجود ہے کہ آپ اپنے بچوں کی لڑکوں کی نکاح سادگی سے کرو، تو کسی نہ کسی لڑکی کا تو فائدہ ہوگا نا اس میں. جی بالکل اسلامک طریقے سے کرنا چاہیے. تو جیسے ہم ہمارے بچوں کی نکاح سادگی سے کرنے لگ جائیں گے اور ہمارے بچوں کی ہونے والی جو بیویاں ہیں ان کو یہ ترغیب دیں گے کہ تم اس بچی کو مہر بروبر دو حیثیت کے حساب سے، اور اس سے کچھ بھی ڈیمانڈ مت کرو، 1 روپیہ بھی 1 رومال بھی کوئی ڈیمانڈ مت کرو، تو پھر این ممکن ہے کہ یہ معاشرہ 10-20 سالوں کے اندر سدھر سکتا ہے. یہ ہمارے ہاتھ میں چیز ہے، پر ہم اس پہ عمل کرتے نہیں. اور ہم دہائی دیتے اس آیت کی کہ اللہ ان لڑکیوں سے سوال کرنے والا ہے کہ تیرے کو کس جرم میں زندہ دفنا دیا گیا. تو حشر کے میدان میں اگر کوئی انسان اس لڑکی کے سوال سے بری ذمہ ہونا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی نکاح وہ سادگی سے کرے، تاکہ آنے والی جو بہو ہے اس کے گھر میں اس کے گھر والوں کو کوئی تکلیف دی نہ جائے. اس طریقے سے اس مسئلے کا حل بڑے آسانی سے ہو سکتا ہے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہیں، اللہ اس کے رسول پہ ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورتوں کے تعلق سے جو ہمیں نصیحت دی ہے آخری وقت تک انہوں نے عورتوں کے بارے میں نصیحت دی. اگر ہم اللہ کے رسول کی سنتوں پہ چلنا چاہتے ہیں تو یہ عمل ہماری زندگی میں ہونا چاہیے. اگر یہ عمل ہم نے ہماری زندگی میں کر لیا تو بہت ساری خرافاتیں جو اس ملک میں ہیں، اس سماج میں ہیں، اور آنے والی جو نسلیں ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہے. اور جو قومیں ہمارے اطراف میں ہیں وہ اس عمل کو دیکھ کر وہ اسلام کی طرف راغب ہو سکتی ہے. اسلام اقبانی صاحب، آپ ہمارے 1-to-1 اسکوپ کے آڈینس کو کیا میسج دینا چاہیے کہ کس طرح سے یہ بدلاؤ لائے اور اسلامک طریقے سے چلے؟ جی، سب سے آسان طریقہ ہے کہ بدلاؤ جو ہے اور کس طریقے سے ہم اسلامی طریقے پہ چلیں، اس کا آسان طریقہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے انسانوں کے سامنے. آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل کی، قرآن جس کو ہم کہتے ہیں. قرآن کا مطلب ہے بار بار پڑھے جانے والی کتاب، اور اس کا ایک فرقان ہے، فرقان یعنی فیصلہ کرنے والی کتاب، فرق کرنے والی کتاب. تو یہ جب ہمارے میں فرق نہیں رہے گا تو پھر ہم کبھی بھی سدھر نہیں سکتے. کتاب اللہ کی طرف ہم راغب ہو، اس کے اندر جو احکامات ہیں اس پہ عمل کرنے کی ہم کوشش کریں، اور انسانی نسل کے سامنے یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو احکامات دیے گئے ہیں، جو ذمہ داری دی گئی ہیں، اب وہ ذمہ داری آج ہمارے پر ہے. تو جتنی بھی نسل انسان یہاں بستے اس دنیا میں، اس شہر میں، اس ملک میں، ان کے سامنے ہم کتاب اللہ کو پیش کریں. جب کتاب اللہ ان کے سامنے جائیں گی اور ان کی جو ساری تعلیمات جائیں گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ان کے سامنے جائے گا، تو بالکل
کوئی بات یعنی اس میں نہیں ہے، سندے نہیں ہے کہ لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. انسان جو ہے حق کو ایکسیپٹ کرتا ہے، اور یہ دین فطرت ہے. فطرت کے حساب سے اللہ نے قانون کو بنایا ہے، ظلم کی بنیاد پہ نہیں بنایا ہے. سارے لوگوں کے حقوق رکھے ہیں، ماں باپ کے، شوہر بیوی کے، بھائی بہن کے، بیٹے والد کے، ہر چیز اس کے اندر موجود ہے. کہ عبادت کس کی کرنا ہے، تم کیا تھے پہلے، کہاں تم کو جانا ہے. یعنی ہمارا تذکرہ، ایک انسان کا تذکرہ اس کتاب کے اندر موجود ہے. جب یہ تذکرہ ہم عام انسانوں تک پہنچائیں گے تو وہ اس کو انشاءاللہ ایکسپٹ کریں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آج اس دور کے اندر ہم یہ کام نہیں کر رہے ہیں، اسی لیے دوسری قوموں کے اندر اور ہم بھی مسلمان بھی اس کے اندر یعنی مبتلا ہے. کتاب اللہ سے دوری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دوری، اور مخصوص باتوں کو لے کر اس کو ہم نے دین سمجھا ہے، مخصوص چیز لے کے ہم چل رہے ہیں. اب کلی دین ہمارے پاس نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے دین تم پہ مکمل کر دیا ہے. تو ساری چیزیں جو دنیا کی ہماری 24 گھنٹے کی زندگی ہے، ہمارا کاروبار، ہماری نوکری، ہمارا لین دین، اٹھنا بیٹھنا، یہ ساری چیز دین سے تعلق رکھتی ہے. اس طریقے سے اگر ہمارا عمل ہوگا اور ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے لوگوں کے سامنے جب آئے گا تو لوگ اسلام کی طرف راغب کیوں نہیں ہوں گے؟ بالکل ہوں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ روشن دلیل کے ساتھ ہم نے ہری چیز بیان کی ہے، اور ہے کوئی اسے نصیحت حاصل کرنے والا. تو ایک ہی وجہ ہے، ایک ہی چیز ایسی ہے کتاب اللہ جو انسانی نسل کو فساد سے بچا سکتی ہے، کہ اللہ نے فرما دیا نجات دینے والی کتاب ہے. اس کے علاوہ کہیں بھی ہدایت موجود نہیں. یہ آخری کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، اس کے پہلے بھی اللہ نے مختلف کتابیں نازل کی ہے، پر یہ لاسٹ اینڈ لیٹسٹ ایڈیشن ہے. یہ لاسٹ ہے، پر لیسٹ نہیں ہے، یہ لیٹسٹ ہے. یہ لاسٹ ہے اور لیٹسٹ ہے. اگر اس کو ہم پڑھتے ہیں، اس کو سمجھ کے پڑھتے ہیں، چاہے ہم عربی لغت سمجھ کے پڑھیں یا کسی کا ترجمہ پڑھیں، پر سمجھ کے پڑھیں اور سمجھ کے پڑھنے کے بعد اس پہ عمل کریں گے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم اس چیز کا نام ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے. اسلم اقوانی صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے اچھی اچھی باتیں بتائی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمانوں کو نیک توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.